بھی پاک جنید آج جس موضوع کے اوپر میں تمہارے ساتھ تو میں کرنے لگا ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں نے تمہارا تو بجا دینا ہے، یہ مطلب میں بتا کیا فضول بات ہے. آج میرا ٹاپک ہے رشوت دینا. اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کے لیے رشوت دینی پڑے گی. نہ اس بات کا کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ مذہبی جواز ہے، نہ معاشرتی جواز ہے آپ کے پاس کہ آپ رشوت دے کر اپنے کام کرواتے رہے. اگر کام نہیں ہو رہا تو پھر کیسے کرائیں؟ اس کا مطلب ہے ناجائز کام ہے جو تم کروانا چاہتے تو ہو. جائز کام بھی نہیں ہوتے، ہفتہ بندہ دفتروں کے چکر لگا. سیکریفائس کرو، قربانی دو. آپ ملک کا نظام بدلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی. قربانی کیا دے جی؟ 15 دن کام نہیں ہو رہا، روز دفتر کے چکر لگائیں، 15 دیہڑیاں مروا لیں، بچے بھوکے مروا لیں اپنے. یار اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو تردد کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی. نظام خود بخود نہیں بدل جایا کرتے. سارے معاشرے اسی طرح ہی تبدیل ہوتے ہیں، اسی پروسیس سے گزر کر وہ ایک مہذب معاشرہ کہلاتے ہیں. یہ بھی مہذب بات ہے. اگر آپ کسی عام آدمی کو کوئی چاہ پانی دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی بات تہذیبی نہیں ہے. اور تگڑا بندہ جو ہے وہ اگر لفافے سے کام چلا لیتا تو ٹھیک ہے. بس تو کس بات کا رونا، کس بات کا؟ اسی بات کا رونا ہے کہ بغیر رشوت کے کام ہو ہی نہیں سکتا. ایک کلرک بادشاہ بیچارہ جو مسکین آدمی، اتنی سی اس کی تنخواہ ہے، جس کی جیب منفی 30 سینٹی گریڈ ہوئی ہے، اگر آپ تھوڑے سے پیسے دے کے اس کو اس کی جیب گرم کر دے، اس کا بلڈ پریشر ہائی کر دے، تو اس میں کون سی بری بات؟ تم لوگوں نے رشوت خوروں کو رشوت خور بنایا ہے. سٹینڈ لو. میں اس طرح کے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو ذاتی طور پر جنہوں نے سٹینڈ لیا، جن کو مشکل اٹھانا پڑی رشوت کے خلاف. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام ہے، میٹر لگوانا ہے، ہم پوری طرح فائٹ کریں گے اور ایک پیسہ تمہیں رشوت نہیں دیں گے. میٹر بھی لگوایا اور رشوت بھی نہیں دی. اسی طرح کا ایک بندہ بڑا میرا بھی دوست ہے، بڑا میں نے نیچے رشوت دینی، 3 مہینے اس کو تنخواہ نہیں ملی. اور وہ بیچارہ گیا کہیں ہیڈ آفس جہاں سے تنخواہ ریلیز ہوتی ہے. اس نے کہا بھائی جی 3 مہینے ہو گئے مجھے تنخواہ نہیں مل رہی. اس نے رجسٹر کھول کے بندے نے کہہ دیا بھائی جی آپ تو 3 مہینے پہلے کے فوت ہو چکے ہیں، آپ کے نام کے آگے مرحوم لکھا ہوا ہے. اس نے کہا جناب میں زندہ سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اس نے کہا نا کاغذی کاروائی لکھوا کے لاؤ. اوتھ کمشنر سے وہ لکھوا کے لے کے گیا، جناب میں زندہ ہوں. وہ کہتا ہے یہ تو ہو گیا اکتوبر کے مہینے کا کہ تم زندہ ہو، باقی جو پچھلے 2 مہینے تم فوت ہوئے رہے ہو اس کے تو کاغذ لاؤ. یار فضول ایسے فضول اخیر اس نے بیچارے نے کچھ چاہ پانی دیا تو اس کی ادھر سے تنخواہ نکلی. فضول لطیفے بنا کے لے آئے ہیں. دیکھو جو بھی ہے جہاں پر لطیفہ نہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بات زبان سے کیا کرو. مارنے کی تیاری کر رہا ہوں میں تمہیں بتا دوں. میں پھر یہ سیگمنٹ ختم کر دوں گا اگر ککوں سے ڈرانا مجھے. نہیں یہ سیگمنٹ ختم کرو. اگر اس نے مجھے ککوں سے ڈرانا ہے نا اپنی، یہ نہیں تو زبان سے بات کیوں کرتے ہو؟ کرو. زبان بات تو کیک کی بنتی. نہیں زبان سے بات کرو، دلیل کی روشنی میں بات زبان سے بات کر رہا ہوں میں، کون سا ہاتھ سے بات کر رہا ہوں؟ یہ ککے مار رہے فضول. اس طرح نہیں بات چلے گی، دلیل سے بات کرو. دلیل سے ہی بات کر رہا ہوں. ایک بندے نے جس نے کروڑوں روپے کا کسی کو ٹھیکہ دینا ہے، اگر وہ بیچ میں سے بیچارہ اپنا 30-40 ہزار نہ لے تو وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائے سوچ کے. یار تم خدا کے لیے سوچو تو صحیح، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا دن تم کرپشن کے خلاف لیکچر دیتے ہو، کرپشن کو جائز قرار دے رہے ہو. میں نہیں کرپشن کی بات کر رہا، کوئی بڑے بڑے گبنوں کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ملک کو لوٹنے کی بات نہیں کر رہا. بریک لگاؤ. یہ جو اربوں کی کرپشن کرتے ہیں نا، یہ سینکڑوں سے شروع کرتے ہیں. 100 روپے رشوت دینا، پھر 1000 اور پھر لاکھوں اور پھر کروڑوں تک بات جا پہنچتی ہے. کروڑوں پہ کہاں پہنچتی ہے؟ جو مسکین بندہ ہے اس کی تو ہزاروں میں نہیں پہنچتی، فوت ہو جاتا ہے. یار وہ خود ہی ذمہ دار ہے. جب وہ مسکین شخص جو ہے، غریب آدمی جو ہے، وہ چھوٹی چھوٹی رشوت دینا شروع ہوتا ہے تو وہی جو کلرک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی غریب آدمی ہے، وہ لینا شروع کرتا ہے رشوت، وہ رشوت کا ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. اپنا جائز کام اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ اگر مجبور ہو گئے ہیں جس میں کسی اور کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، کوئی بات نہیں پھر کرو. اچھا یہ بھی غلط بات ہے کہ دوسرے کی حق تلفی نہیں ہوتی. آپ بالکل بینک میں بل جمع کروانے جاتے ہیں اور آپ لائن توڑتے ہیں نا، وہ بھی آپ دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں. حق تلفی کیا ہوتی ہے جی؟ آپ ایک بندے کو چاہ پانی پکڑاتے ہیں تو دوسرے کے کیا بسکٹ ضائع ہو جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی رشوتیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں خود بھی بڑے مگرمچھ بن جاتے ہیں، رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں اپنے نئے گھر کے اوپر لکھوا لیتے ہیں ہاذا من فضل ربی. ہاذا بازا. مجھے آگے سے مگرمچھ نہ کہنا، میں مگرمچھ بناتا ہوں. میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا. یہ جو تم نے مگرمچھ ابھی کہا اور کس کو کہا؟ میں تمہیں نہیں کہا. جو تمہیں مگرمچھ کہہ رہے تھے اس کو کہنا تو مگرمچھ ہی کہو. تم مگرمچھ کہہ رہے ہو تو میں ہی بیٹھا ہوں. فضول انسان. میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا ملک بچانا ہے، نظام بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، تو یہ جو دلدل جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، رشوت دینے کی دلدل میں، اس سے آپ کو باہر نکلنا ہے. دلدل سے باہر نکلا اور خود فوت ہو جاؤ. تم اسپتالوں میں جاؤ، ڈاکٹر منہ نہیں لگاتے، لینوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. جو ادھر بندہ گیا ہوا یا دوائی لینے گیا، بیمار بندہ ہے، پونا گھنٹہ وہ کہاں کھڑا رہے؟
اور 50 रुपये लगाओ चपरासी को, आपका अपना स्टूल उठा के दे देगा, लो भाई जी बैठो यार, और आपकी बारी भी ऐसे आए। ऐसे गला फाड़ फाड़ के बात ना करते, जो सीधी बात है कि आपको तकलीफ करनी उठानी पड़ेगी इस काम के लिए, लेकिन बाज मामला तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी, आपने महज अपना प्रोटोकॉल बरकरार रखने के लिए आपको रिश्वत देनी है। आदत पड़ गई है, रिश्वत देने की आदत पड़ गई है हमें। लाइन में खड़ा नहीं होना, रिश्वत दे दो। चालान नहीं कटवाना, रिश्वत दे दो। मीटर एक दिन पहले लगवाना है, रिश्वत दे दो। ये क्या निजाम है तुम्हारा, क्या मिजाज है तुम्हारा? आदत ना कहो, मजबूरी होती है, आदत नहीं होती। आदत है, आदत है। मुझे 2 बार आदत ना करना, मैं तुम्हें बता दूं। एक दफा जो तुमने कह दिया, ये 2 दफा एक बात क्यों कर रहे हो? यह सीधी बात है कि अगर आपको इस चुंगल से, इस दलदल से निकलना है ना, तो जाती रवैयों में भी आपको ये बात तय करना होगी कि हमने छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत नहीं देनी। ये इसकी हतमी दलील है। ये हतमी दलील है, तुम्हारी बड़ी दलील है। ज़बान से बात करो, ज़बान से बात करो, ज़बान से ज़बान से। अच्छा, नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।